الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک دیاں بے شمار نعمتاں چو اللہ دی ایک نعمت رمضان المبارک دا اعتکاف ہے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان دا آخری 10 دن آخری اشرا اعتکاف فرما دے ہوں دے اور اے 20ویں روزے دی 20ویں روزے دی شام افطار تو اعتکاف شروع ہو جانا اور شوال دا چند نظر آنے تک اعتکاف رہندا. اعتکاف دی صورت یہ ہوندی ہے کہ آدمی اعتکاف دی نیت کر کے مسجد داخل ہو جانا اور پھر وہ 10 دن یا 9 دن جڑے اللہ نو منظور ہون، باقی جتنے روزے بندے 9 بندے یا 10 بندے وہ مسجد دے وچ ہی رہندا، بلا ضرورت مسجد چو باہر نہیں جانا سوائے حواج ضروریہ دے واسطے، اور فضول گفتگو نہیں کرتا، بے مقصد بات چیت نہیں کرتا، گپ شپ نہیں ہوندی. دین سیکھنا سکھانا، دین دا پڑھنا پڑھانا، تلاوت قرآن کریم، دین دی تعلیم، احادیث مبارکہ، ذکر اذکار، یعنی اے پورے 10 دن او صرف اللہ دی طرف متوجہ ہو کے اللہ دی عبادت اللہ دے گھر گزاردا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما دے ہوندے اور آپ جبرائیل امین دے نال قرآن کریم دا دور فرما دے ہوندے. دور دو حافظ بیٹھ کے ایک پڑھدا دوسرا سندا پھر دوسرا پڑھدا او سندا، یعنی قرآن کریم مسلسل تلاوت کیتی جاندی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین حاضر ہوندے خدمت عالی اور آپ انہاں دے نال قرآن دا دور فرماندے. اعتکاف دی غرض و غایت یہ ہے کہ یہ 10 دن دنیا دے نالوں پورا اپنا تعلق منقطع کر کے ایسا بندہ جڑا 10 دن دی روزی گھر دے کے آوے، گھر دیاں دا اہتمام کر کے آوے، انہاں دی دیکھ بھال دا اہتمام کر کے آوے، 10 دن گھروں فارغ ہوئے، بچیاں دے اخراجات، بچیاں دی بیماری دا علاج، انہاں دی ضرورتاں یا انہاں دی رکھوالی دا یا جڑیاں ضرورتاں نو پوریاں کر کے تے 20واں روزہ افطار جس لئے ہوندا اس ویلے وہ مسجد وچ ہووے اور اس تو بعد شوال مکرم دا چند نظر آندیاں تک مسجد وچ رہے. اس دوران غیر ضروری گفتگو نہ کرے، اللہ دا ذکر کرے. اور بالکل ایک اور رواج ہو گیا کہ بالکل گل کرنی ہی نہیں اور کاغذ تے لکھ کے پانی بھی منگنا، یہ بھی مکروہ ہے. بات نہ کرنا بھی مکروہ ہے، غیر ضروری گفتگو نہیں کرنی. اصل اعتدال ہے کہ ضرورت ہے پانی منگنا تو پانی زبان نہ مانگ لے. قرآن کریم پڑھنا کسی نے آکھے میں آؤندا یا سکھنا تو سکھائے، ترجمہ پڑھنا کسی کو ترجمہ پڑھے، فقہ دے مسائل سکھنے کسی کو سکھے پڑھے، عبادات وقت گزارے، نوافل وقت گزارے، ذکر اذکار وقت گزارے، تسبیحات پڑھے، تلاوت کرے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرے، یا کسی کو سیکھنا چاہتا سکھے. یعنی گفتگو تے اس طرح پابندی نہیں جس طرح بعض لوگ مسجد دے وچ بھی ایک برقع جا خیمہ جا لا لین پہ وہ بیٹھا رہے، پھر پانی پینا یا روٹی کھونی تو بھی پرچی لکھ کے دیتی، یہ بھی مکروہ ہے. خواتین دا اعتکاف مساجد وچ نہیں ہوتا. خواتین واسطے ضروری ہے کہ اپنے گھراں چ اعتکاف کا اہتمام کرن، اپنے ایک کمرے چ بہ جان اور اتنے اس پوری پابندی دے نال اس طرح اعتکاف کرن. اعتکاف دا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ 10 دن سنت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام دی پیروی دے اندر بندہ دنیا دے کولوں ٹوٹلی منقطع ہو کے الگ ہو کے پوری طرح متوجہ اللہ ہو. رمضان المبارک دا آخری اشرا ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک دا پہلا اشرا رحمت ہے، دوسرا بخشش ہے اور تیسرا دوزخ تو رہائی دا، اللہ دی طرف عام معافی دا بے پناہ برکات دا نزول. پھر اسی اشرے دے وچ لیلۃ القدر ہے جس ایک رات دا ثواب 1000 مہینے تو زیادہ، اور لیلۃ القدر دی بھی تعیین نہیں فرمائی گئی. یہ آخری اشرے دیاں
تاک رات چو کوئی رات بھی ہو سکتی ہے کسے آخری رات بھی، لیکن جڑا بندہ اعتکاف بیٹھتا وہ تو چونکہ ساریاں تاک راتاں مسجد دے وچ ہی گزاردا، اس نو لیلۃ القدر دی برکات بھی نصیب ہونیاں، اور پھر کلی طور تے متوجہ الی اللہ رہندا تے جڑا صفائے قلب اور صفائے باطن ہے اس سے بہت زیادہ استفادہ کر سکتا، لیکن ضرورت اس گل دی ہے کہ تزکیہ قلب بغیر برکات نبوی دے نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم دے فرائض نبوت وچ ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم فرماتے ہیں۔ دعوت اللہ تو بعد دوسرا جڑا ہے فرض نبوت و فریضہ نبوت وہ ہے تزکیہ۔ تزکیہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت اگر کوئی ایمان دے نال پہنچیا، حضور دی ایک نظر اس تے پئی تو اس دا تزکیہ ہو گیا، یا اس دی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے پئی تو اس دا تزکیہ ہو گیا، اور وہ اتنا تزکیہ ہویا اس دے باطن دا، اس دے قلب دا، اس دی روح دا کہ اس ایک نگاہ دے نال وہ شرف صحابیت تے سرفراز ہو گیا۔ صحابیت محض اصطلاحی اور لغوی نہیں، صحابی ہونے تو مراد ہے کہ پوری دنیا انسانیت دے وچ ایمان، اخلاص، دیانت، امانت اور انسانی اعلیٰ اقدار دا اس دی مثال دا کوئی غیر صحابی نہیں ہو سکتا۔ دنیا دی ساری ولایت، سارے اولیاء اللہ جمع کیتے جان، صحابی دی خاک پانو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جس خاک تے صحابی دا قدم آ گیا اس دی عظمت بھی بہت زیادہ، صحابی دے رتبے نو پانا تو بہت دور دی گل ہے۔ سو او جڑی برکات نبوت جنہاں نے صحابہ بنائے، صحابہ دی خدمت تے جڑے پہنچے، یہ کچھ چیز جڑی ہے قلب چو منعکس ہو کے قلب تے دل چو دل جاندی۔ صحابہ کرام نو وہ نور قلب اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیب ہویا، حضور دے قلب اثر تو صحابہ نو جڑا نصیب ہوا او تابعین نو صحابہ تو نصیب ہویا۔ اسی طرح تابعین دی صحبت جڑے پہنچے او تبع تابعی بن گئے۔ یہ 3 صدیاں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون فرمایا، بہترین زمانے، سب تو اعلیٰ زمانے، آپ دا زمانہ، صحابہ دا زمانہ، تابعین دا زمانہ، تبع تابعین، یہ اس سے چاہوے ہیں۔ اس تو بعد وہ تو ایک نگاہ وچ آن والا ہر بندہ، وہ عالم ہے، جاہل ہے، امیر ہے، غریب ہے، پڑھا لکھا جیسا بھی ہے، خوبصورت ہے، خوش شکل ہے، گورا کالا، کوئی بھی ہے، جڑا نور ایمان لے کے بارگاہ عالی حاضر ہویا، ایک نگاہ نال صرف صحابیت نال سرفراز ہو گیا۔ اب وہ مدارج مختلف، صحابہ سب اچھے، سب دے مدارج اعلیٰ، پھر بعض دے اعلیٰ تو اعلیٰ، بعض دے اچھے تو بھی اچھے، وہ انہوں نے اپنے اپنے مقام، لیکن مرتبہ صحابیت نال سارے سرفراز ہو گئے۔ اسی طرح صحابہ دی خدمت جڑے پہنچے سارے شرف تابعیت نال سرفراز ہو گئے، مرد، عورتاں، سب بچے، بڈھے، سب۔ تابعین دی خدمت جڑے پہنچے سارے تبع تابعی بن گئے، مرد پہنچے، خواتین پہنچیاں، بچے پہنچے، پڑھے لکھے پہنچے، ان پڑھ پہنچے، باقی فضائل الگ الگ، لیکن اس صفت جو سارے شامل ہو گئے۔ تبع تابعین تو بعد پھر یہ چیز انہاں لوگوں کے حصے چاہیے جنہوں اللہ نے اس دی طلب صادق دیتی، اور انہوں نے اس دی طلب عمرہ صرف کیتیاں، انہوں نے یہ نعمت حاصل کیتی، پھر انہوں نے اگے لوگوں تقسیم کیتی، بندے انہوں دی خدمت گئے۔ جڑا اسلام ہے پیری مریدی دا رواج آیا، یہ اسے تو ہے کہ پیر وہ ہے جڑا او برکات نبوت حاصل کرے اپنے بزرگوں کو، مشائخ کو، اور مرید دے قلب نو روشن کرنے دی ہمت رکھتا ہوگا اور اس کو اگے یہ برکات پہنچائیں۔ اعتکاف دی برکات ہر کسے نصیب ہونی ہے، لیکن اگر کسے نو اے نعمت تزکیہ دی بھی نصیب ہو جائے اور اس دا دل ذاکر ہو جائے اور اسے برکات نبوی منعکس ہونیاں شروع ہو جان، اور انوارات و برکات سینے اطہر رسول اللہ سے جڑیاں آ رہی ہیں وہ اس دے دل تک پہنچنے شروع ہو جان، تو پھر نور علی نور ہو جانا۔ پھر اصل
جڑا مقصد ہے اعتکاف دا اس نو پا لینا. اگر یہ کسی نصیب نہیں تو وہ بھی خالی نہیں رہندا. بے پناہ برکات نصیب ہونیاں, اللہ دیاں رحمتاں نصیب ہونیاں, زندگی دے سارے گناہ معاف ہو ویندے, نئی زندگی واسطے توفیق عمل ارزاں ہو ویندی ہے, آئندہ آدمی نو نیکیاں دی توفیق مل ویندی ہے. اور یاد رکھو ایک اسی یہ رواج تے سمجھ لیا کہ گناہ معاف ہو گئے, اگوں پھر آندے اعتکاف تک یا لیلۃ القدر تک یا آندے رمضان تک پھر گناہ شروع کر لے. ایک گل بڑی پختہ یاد رکھو, جس دے گناہ معاف ہو ویندے ایک کیفیت اس دے دل وچ آ ویندی کہ آئندہ اس دا گناہ کرن نو دل نہیں کردا. گناہ زخم دی طرح ہوندا, زخم اگر نواں ٹھیک ہو ویندا, مندمل ہو ویندا, تو وہ جگہ جڑی ہے وہ حساس رہ ویندی, اس تے ذرا ساری انگل بھی لگے تو زیادہ درد ہوگا. جنہاں دے گناہ معاف ہو ویندے نو انج ہوندے جو بدن دا زخم بھر گیا, ٹھیک ہو گیا, لیکن وہ جگہ حساس ہو ویندی ہے, اسے زیادہ تکلیف ہوندی ہے دوسرے بدن دے حصے دی بجائے. اتنے ذرا ساری انگل بھی لگے تو درد ہونا. یہ مطلب ہے جیڑا گناہ اللہ جس دے معاف فرما دینا, پھر گناہ دی گل آوے تو اس میں درد ہوندا, دکھ لگدا, وہ گناہ دے پاسے جاندا نہیں. ایسے لوگ اللہ دی دتی توفیق نال عبادتاں تے کردے ہیں, انہاں دے نتائج تے بھی نظر ہونی چاہیے. اعتکاف بیٹھدے سانوں ویکھنا چاہیے کہ اللہ نے واقعی میں خلوص نیت نال اعتکاف بیٹھا. دو گلاں پہلے بھی عرض کر چکا کہ شرطاً, ایک تو ایمان اور عقیدہ درست ہوئے, دوسرا عمل حضور دے حکم دے مطابق ہوئے, طریقہ بھی حضور کا ہوئے. یعنی انہاں آداب کا بھی خیال رکھا جائے جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتے ہیں. قاعدہ اور ضابطہ بھی وہ ہوئے جڑا حضور نے سکھایا. تو بہت بڑی نعمت ہے اعتکاف کہ 10 دن راتاں ایک بندہ پورا عشرہ مخلوق نالو, والدین نالو, بہن بھائیاں نالو, بیوی بچے نالو, کاروبار نالو, دنیا دے ہر جھمیلے نالو کٹ کے صرف یاد الہی بسر کردہ, اللہ دے کلام دی تلاوت کردہ, اللہ دے محبوب دی گلاں پڑھدا, سندا, سمجھدا, اللہ دی عبادت, اللہ دے ذکر بسر کردہ. تے یہ جڑا 10 دن پھر رمضان المبارک دا آخری عشرہ جڑا ہے مغفرت دا, پھر اس دے وچ لیلۃ اتنیاں نعمتاں جس ویلے ایک جگہ تے اکٹھیاں ہو بینیاں, تو پھر اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا وہ بندہ کتنا تبدیل ہونا چاہیے, کتنا بدل جانا چاہیے, اس دی سوچ کتنی بدل جانی چاہیے, اس دی فکر کتنی بدل جانی چاہیے. اور اس دا پھر جس لئے اعتکاف تو باہر آؤں تو اس دا عمل کتنا مختلف ہونا چاہیے. پھر وہ سراپا نیکی بن جانا چاہیے. پھر وہ نیکی دا ایک ایسا خوشبودار پھل بن جانا چاہیے کہ وہ جتھے جائے اتھے نیکی دی خوشبو پھیلاندا چلا جائے. جتھے وہ روے اتھوں دے لوگ بھی نیک ہو جاون, جنہاں نوں ملے لوگ نیک ہوندے جان, جتھے وہ جائے باطل نو شکست ہوندی جائے اور اللہ دا نور پھیلدا چلا جائے. تو اعتکاف دا اصل مقصد یہ ہے, حاصل اس نے کیتا. ہر بندے نو اپنا تجزیہ کرنا چاہیے, ہر معتکف نو اپنا حساب کتاب خود کرنا چاہیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا ارشاد ہے کہ اپنا حساب خود کیتا کرو, اس تو پہلے جس لئے تواڈے کول حساب لیا جائے گا. تو بندہ اپنا حساب خود کرے تو پتہ لائے کہ میں مسجد آیا اعتکاف دی نیت نہ, اللہ نے توفیق دیتی, بیٹھا تو میرا حال کیا ہے یار, میری سوچاں کیسی ہیں, لوگوں نہ میرے تعلقات کیسے, معاملات کیسے. اور اعتکاف دی برکات نے, عشر رمضان دے آخری برکات نے, رحمت الہی دے نزول نے, لیلۃ القدر دی برکات نے, سنت نبوی دا اتباع دی برکات نے, ذکر الہی دی برکات نے, اور مراقبات اور تلاوت دی برکات نے, درود اور تسبیحات دی برکات نے, باجماعت نمازاں اور نوافل اور تہجد دی انہاں ساریاں نعمتاں, انہاں ساریاں برکتاں نے مل کے میرے دل نو کتنا صاف کیتا, آئینہ دل کتنا روشن ہو گیا, اسے تجلیات باری جلوہ گر ہو گئیاں کہ نہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, پھر تو انہاں دے چہرے تو اللہ دی تجلیات نظر آنیاں چاہیے, اس عبادت دے نتیجے, اس عمل دے نتیجے, انہاں دے کردار تو, اعضائے جوارے تو, انہاں دی گل بات تو, انہاں دے میل جول تو, انہاں دے آن جان تو,
پھر ظاہر ہونا. یہ بندہ اپنا اندازہ کرے کہ اللہ نے مینوں اعتکاف دی برکت نال اللہ دا نال ہونا, اللہ دا روبرو ہونا, اللہ دی معیت, ہر کام وچ اللہ دی مدد, ہر کام وچ برکت, برائی تو رکنے دی قوت, نیکی کرنے دی توفیق. جس طرح کھانے پینے دی بھوک پیاس لگدی, اس طرح نیکی دی بھوک لگنی شروع ہو جائے. جس طرح کسی بری اور غلیظ چیز تو نفرت ہوندی, اس طرح گناہ اور برائی تو نفرت ہو جائے. پھر تو اعتکاف دا الحمدللہ بھرپور فائدہ ہویا. اور اعتکاف خالی نہیں جاتا. جس طرح کسی بھی میلی چیز نو, کپڑے نو تسی دھوندے ہو, صابن لاؤنا شروع کر دو, کوئی بندہ بے دھیانی نہ بھی لاندا رہے تے وقت زیادہ ضائع کر دے گا, صفائی پوری نہیں کر سکے گا, لیکن میل تو کڈے گئی. ہر معتکف نو فائدہ تو ہوندا, اللہ دی رضا تے نصیب ہوندی ہے, لیکن مقصد نو او پاندا جڑا اپنے دل نو منور اور روشن کر کے اٹھدا, اپنے مزاج نو بدل کے اٹھدا, ایمان نو تازہ کر کے اٹھدا, اور آئندہ دا کردار اس دا اللہ دی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتباع ڈھل جاندا. اللہ کریم سانو توفیق عطا فرمائے, سارے گناہ معاف فرمائے, اور نیکی دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.